ابھی ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایمان بہت زبردست نعمت ہے، لیکن بلا پرواہی، جرت، بے باکی سے، غلط گفتگو کرنے سے ایمان جا سکتا ہے۔ آج ہمارے خلاف سازش کیا کی گئی ہے؟ فلموں کے گانوں کے اندر، لطیفوں چٹکلوں کے اندر، کامیڈینز نے ہماری کتابوں میں کفریہ کلمات داخل کر دیے گئے کہ کسی طرح ان کا ایمان چھن جائے۔ اب جس کو دیکھو بیٹھا ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی معاذ اللہ رسولوں کا مذاق، دوست بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو چٹکلے سنا رہے ہیں، جہنم جنت کے مذاق لطیفے بنائے ہوئے ہیں، عجیب عجیب سے فلموں کے شعر ہیں جس میں پوجا کا تذکرہ ہے، سجدے کا تذکرہ ہے، اللہ کو کہیں ظالم کہا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، تمہارا ایمان یوں چھیننے کی پلاننگ ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آج سے 100 سال، 125 سال پہلے لکھا تھا، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات بالکل ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کمال کا شعر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ایسے شاطر لوگ ہیں، ایسی پلاننگ کی کہ پتہ بھی نہ چلے اور ایمان چلا جائے۔ آپ فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل کیسے چرا لے؟ ہاں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تجھے احساس ہی نہیں ہے کہ تیرا ایمان چھیننے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار سب کی سننی چاہیے، ذرا سوچئے نا، مجھے بتائیے کبھی کسی نے علاج کے لیے کسی لوہار کے پاس گیا ہے کہ جناب لوہا بڑا اچھا بیچتے ہیں، ذرا بخار بھی چیک کر لیں؟ نہیں بھائی، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، لوہار کے پاس کیوں جاؤں گا؟ بلڈنگ بنانی ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ نا، ڈاکٹر صاحب آپ کی عمارت بہت اچھی ہے، آپ میری بھی عمارت بنا دیں۔ ڈاکٹر کہے گا میں نے بھی کسی بلڈر سے بنائی ہے، آپ بھی کسی بلڈر سے بنوائیے، نقشہ بنوائیے۔ عجیب معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں، جتنا اسلام مظلوم ہے نا، دنیا کی ہر چیز ہم ایکسپرٹ سے معلوم کرتے ہیں۔ گاڑی لینی ہے تو کار کے شو روم پہ جاتے، کریانے کی دکان پہ نہیں۔ لیکن دین جس کی مرضی وہ سکھائے، جس کی مرضی قرآن کی تفسیر بیان کرے، جس کی مرضی وہ ہمیں جناب بتائے کہ دین میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہاں نہیں دیکھتے کہ اس کے خود دین کتنا پڑا ہے۔ نبی پاک کا عشق دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے آقا سے، صحابہ سے، اولیاء سے، اہل بیت سے دل میں محبت ہے کہ نہیں؟ اور اب اس کی باتیں سن کے کہ نہیں جناب بڑی اچھی بات ہے، تھوڑی غلط کرتا ہے باقی ٹھیک کرتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایک جملہ نکلنے کی دیر ہے، ایک عقیدہ چینج ہونے کی دیر ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ جو میں نے سنبھال کے ایمان رکھا تھا یہ مجھ سے کچھ چھین کے لے جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اپنی زبان کی بے باکی سے بچیں۔ جو منہ میں آئے بک بک نہ کیا کریں۔ پھر ایک اور غلطی جو ہم سے ہوتی ہے بڑی تعداد میں، کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، پھر جو اول فول بکا جاتا ہے، اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، معاذ اللہ، میرا جوان بیٹا اللہ تو نے کیوں لے لیا، تجھے کیا ضرورت تھی؟ کہیں اللہ کو ناانصافی کرنے والا، کہیں رب کو ظالم ثابت کیا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں کہ غم کے اندر کیا کیا بول گئے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اگر مشکل آئی ہے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بیٹا چلا گیا دنیا سے اور ساتھ ایمان باپ کا چلا گیا تو بڑی مصیبت آ گئی نا۔ تو خدا را اس کی باؤنڈریز ہیں، سمجھیے۔ یہ پہلا حق ہے نبی پاک کا، اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ اگر ایمان نہیں تو بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، ہم اللہ کرے کہ مرتے دم تک مسلمان رہیں۔ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اگر خاتمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کئی حج کر لیے، کئی عمرے کیے، کئی صدقے دیے، کئی خیراتیں دیں، اور قبر میں گئے تو بے ایمان گئے، ایمان ہی چھن گیا تو کس کام کا؟ اور یہ بات شاید ابھی بھی نہ سمجھ آئے کہ یار یہ ایمان بھی جا سکتا ہے، میں بابا مسلمان، خاندانی مسلمان، میرا ایمان کیسے چلا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ the most precious thing، سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ایمان ہے۔ حفاظت کیجئے، بے باکی سے ڈریے، بار بار دعا مانگتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، اپنی زبان کو کلمے کا عادی بھی بناؤ۔ پورے مہینے گزر جاتے ہیں زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ ایک بزرگ کا میں جملہ بھولتا نہیں، کمال کی بات انہوں نے کی، فرمایا روز اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ ایک دن آئے گا زبان بھاری ہو جائے گی۔ جب سکرات کا عالم آئے گا نا، لفظ پورے ادا نہیں ہوں گے، جس کی زبان عادی ہوگی وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ جائے گا۔
ہماری زبانیں تو گالیاں نکالتی ہیں، ابے تبے، تو تڑاک، تیری یہ تیری وہ، عجیب عجیب منہ سے گندی باتیں کرنے والے۔ میں ایک آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، کبھی آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، وہ بندہ جس کی زبان پر گالیاں ہیں، گندی باتیں ہیں، اس کی موٹر سائیکل اچانک کہیں بریک لگے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جائے، گاڑی رکے، اس کی زبان سے آپ دیکھیں گے فوراً گالی نکلے گی، ابے تیری ایسی، وہ عجیب عجیب باتیں۔ اور سبحان اللہ، جس کی زبان پر درود ہو، جس کی زبان پر کلمہ ہو، جس کی زبان پر نبی پاک کا ذکر ہو، آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جیسے ہی گاڑی اچانک بریک لگاتی ہے تو فوراً یا اللہ زبان سے نکلتا ہے، یا رسول اللہ زبان سے نکلتا ہے، یا غوث پاک زبان سے نکلتا ہے۔ کیوں نکلا؟ کیونکہ جب دھکا لگتا ہے نا، جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی اندر کیا بھرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت بھی زبان پر گالیاں آ جائیں، مرتے وقت بھی اللہ کی نافرمانی والی باتیں۔ ایسا ہوا ہے کہ جب بندہ ایکسیڈنٹ ہوا، منہ سے گالیاں نکال رہا تھا کیونکہ وہ ہوش نہیں تھا، اب وہی نکل رہا ہے جو اندر جمع کیا ہوا ہے۔ اچھا بھر لو، آقا کا ذکر، نبی کی محبت۔ ہم کیسے زندگی میں زبان سے بری باتیں کریں بھائی؟ آقا کے غلام ہیں جن کی زبان سے پھول جھڑا کرتے تھے، ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے نبی کے غلام ہو کر زبان اول فول بکے، یہ گندی باتیں ہی ایمان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ نہ نکالو اپنی زبان سے گندی بات۔